اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک بڑی طویل ریسرچ کی جس میں انہوں نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ زندگی میں جو لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں ان کے اندر کیا کوالٹی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے 20 یا 25 سالوں میں جو بھی ان کے گریجویٹس تھے ان کی لائف کو ٹریک کیا، انہوں نے ان کی زندگی کا تجزیہ کیا یہ پتہ چلانے کے لیے کہ ان کی خوشی کی وجہ کیا تھی۔ اس میں بہت سارے کامیاب بزنس مین بھی تھے، سرجنز تھے، ڈاکٹرز تھے، بینکرز تھے، ایکٹرز تھے، پولیٹیشنز تھے اور کچھ 2 امریکن پریزیڈنٹ بھی تھے۔ تو انہوں نے اس انالیسس سے یہ پتہ چلایا کہ جو زیادہ خوش لوگ تھے وہ نہیں تھے، جو کہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بہت دولت مند تھے یا زندگی میں بہت کامیاب ہوئے تھے وہ، یا ان کی جو بچے تھے وہ زیادہ پروفیشنلی کامیاب تھے، بلکہ انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کے خوش رہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے تعلقات کو زیادہ اچھی طرح مینٹین کرنا جانتے تھے۔ یعنی کہ زندگی میں زیادہ خوش وہ لوگ تھے جن کے تعلقات اپنے شریک حیات سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے والدین سے زیادہ گہرے، لانگ ٹرم اور خوشگوار تھے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو تعلقات میں خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ بدگمانی ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ شک کرنا۔ ہم ایک دوسرے پہ شک کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے، ایک دوسرے پہ یقین نہیں کرتے۔ میں ایک رشتہ دار خاتون کے گھر گیا ہوا تھا تو ان کے پاس کسی دوسری رشتہ دار کے یہاں سے شادی کی دعوت آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا میں اس شادی میں شریک نہیں ہونا چاہتی۔ میں نے کہا انہوں نے تو بہت محبت سے آپ کو یہ کارڈ بھیجا ہے شادی کا، آپ کو شریک ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ نہیں چاہتے کہ ہم میں اس شادی میں شریک ہوں۔ میں نے کہا نہیں، انہوں نے تو آپ کو ٹیلی فون کر کے بھی مدعو کیا اس بارے میں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے بس ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ نہیں چاہتے کہ میں شادی میں شریک ہوں۔ دیکھیں، ہم بہت ساری اس قسم کے بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں، بہت ساری دل میں ایسی باتیں اسیوم کر لیتے ہیں جس کی کوئی بیسس نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر تعلقات منقطع کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد باقی کام شیطان کر دیتا ہے ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے۔ دیکھیے، اسی ریسرچ کے اندر یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو لوگ تعلقات زیادہ اچھا مینٹین نہیں کرتے وہ زیادہ خوش نہیں رہتے، ان کی عمریں کم ہوتی ہیں، ان کو بیماریاں جلدی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی دماغی صحت بھی جلدی ڈیٹیریوریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں، اسی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت ہو اور ان کی عمر میں اضافہ ہو تو انہیں صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت اسامہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک مشرک کافر جو ہے وہ ان کی پکڑ میں آ گیا، تو انہوں نے فوراً اپنی تلوار نکالی اسے ختم کرنے کے لیے، لیکن اس کافر نے فوراً ہی کلمہ پڑھ دیا۔ حضرت اسامہ نے سمجھا کہ جی اس نے اپنی جان بچانے کے لیے صرف یہ کلمہ پڑھا ہے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ واقعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا اسامہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہو۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن ایسا لگا کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ دیکھیں، اسی طرح بعض اوقات ہمارے ایکشنز، ہمارے رویے، ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے دلوں میں شک پیدا کر دیتی ہیں کہ شاید ہم ان کا اچھا نہیں چاہتے یا ہم انہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں جب بھی ایسا ہو کہ ہمارے ایکشن سے یا ہمارے رویوں سے، ہماری باتوں سے کسی کے دل میں کچھ شک پیدا ہوا ہے تو ہمیں اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں یہ ایک واقعہ بیان کروں گا حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے اور میں ان سے ملنے گئی، کافی دیر ہو گئی رات کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے باہر چھوڑنے کے لیے نکلے میرے گھر تک، تو 2 انصاری اشخاص گزر رہے تھے وہاں سے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تیز چلنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی طرف بلایا اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ میرے ساتھ میری زوجہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں، شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی آپ کے دلوں میں کوئی ایسی بات پیدا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔